أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان عرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيت الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات سب سے پہلے وفات یا شہادت رسول اکرم کی مناسبت سے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں اور مراجع کرام کی خدمت میں خصوصاً امام زمانہ کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ جیسا کہ خطبے میں بیان کیا تھا کہ کائنات میں سب سے مصیبت کا دن جو ہے آج کا دن تھا، اور یہ حسن اتفاق ہے کہ آج شب شنبہ ہے، یعنی سنیچر اور سیٹرڈے اور سنیچر پیغمبر اسلام سے مخصوص ہے۔ اگر آپ زیارت بھی دیکھیں تو مخصوص زیارت بھی موجود ہے، لہٰذا بہترین موقع ہے انسان کے لیے کہ پیغمبر اسلام سے توسل کرے۔ اور اسی حوالے سے جو بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے قرآن مجید کی، اس کو عنوان کلام قرار دیا، اور اسی حوالے سے کچھ مطالب کی طرف اشارہ کروں گا، اور اگر مطلب رہ گیا تو انشاءاللہ کل کی گفتگو صبح کی مجلس میں بھی بیان کروں گا۔ سب سے پہلے آیت کا ترجمہ سے پہلے اور اس مطلب کو بیان کرنے سے پہلے کہ دیکھیں، سب سے پہلے سمجھیں کہ پیغمبر اسلام کی ذات کیا تھی، مقام کیا تھا، رتبہ کیا تھا، اس کی معرفت ضروری ہے۔ ایک شخص آیا امام علی علیہ السلام کے سامنے، اور پوچھا کہ آپ پیغمبر کے اوصاف اور کوالٹی کا ذکر کریں، بتائیں ہمیں کہ پیغمبر کے اوصاف کیا تھے، کوالٹی کیا تھی، صفات کیا تھے، آپ بیان کریں۔ تو امام علیہ السلام نے اس سے ایک سوال کیا، جواب میں امام نے جواب سے پہلے اس سے ایک سوال کیا کہ تم اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کر سکتے ہو، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکتے ہو؟ کہا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید نے بھی کہا ان تعدوا نعمت اللہ فلا تحصوا، کہ تم نعمت خدا کو اگر شکریہ ادا کرنا چاہے، نعمت خدا کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہمارے چہروں پہ گناہوں اور غفلت کے پردے ہیں کہ ہم بہت سی چیزوں کو نعمت ہی نہیں سمجھتے، جبکہ کائنات نعمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو کہا کہ ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نعمت کا ہم اتنی لاتعداد نعمت ہے کہ اس کو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، شمار ہی نہیں کر سکتے، تو پھر شکریہ کیسے ادا کریں گے؟ تو امام نے فرمایا
کہ جب تم اس نعمت کے بارے میں کہ جس کے لیے قرآن مجید نے پھر کہا کہ متاع دنیا قلیل، یہ دنیا کی متاع اور نعمتیں بہت کم ہیں آخرت کے مقابلے میں، جب اس کو تم شمار بھی نہیں کر سکتے کہ شکریہ ادا کر سکو، تو اس پیغمبر کے اوصاف کو میں کیا بیان کروں؟ میں علی، ہم اور آپ جیسا خطیب نہیں جو جاہل ہے، میں علی کیا کیسے بیان کروں کہ جس کے لیے جس کے اوصاف کے سلسلے میں اللہ نے کہا اے میرے پیغمبر انکا لعلی خلق عظیم، قلیل ہونا اور ہے اور عظیم ہونا اور ہے، تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی لیے ہے کہ پیغمبر اسلام دیکھیں اس واقعی شخصیت شناسی اگر پہچاننا چاہتے ہیں کہ واقعی ہم سب پہ احسان ہے پیغمبر اسلام کا کہ جس کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے چاہتے ہوئے بھی، اس لیے کہ دیکھیں پیغمبر اسلام کی وہ شخصیت ہے، ابھی وہ گفتگو چل رہی تھی کہ گفتگو کیسی ہونی چاہیے، عوام کے لحاظ سے ہونی چاہیے۔ پیغمبر کا سب سے بڑا کمال یہ ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ انہوں نے ان معارف کو، یعنی قرآن کی شکل میں بہت سے ایسے معارف ہیں مات کے سلسلے میں، قیامت کے سلسلے میں، نبوت کے سلسلے میں، توحید کے سلسلے میں، کہ اگر قرآن صرف نازل ہو جاتا تو ہم معنی بھی نہ سمجھ پاتے، چونکہ بہت دقیق ہیں، نہیں سمجھ پاتے، ہم میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ان معارف کو پہچان سکیں۔ تو پیغمبر اسلام نے کیا کیا؟ وہی کام جو ایک ماں کرتی ہے۔ ماں کیا کرتی ہے؟ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو وہ کھانا اسے نہیں کھلا سکتی، چونکہ ہضم کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے بچے میں کہ وہ بھاری بھرکم غذا کو کھا سکے، ہضم کر سکے۔ نہیں، اگر آپ کھلائیں 5 مہینے 6 مہینے 2 مہینے کے بچے کو اگر دال چاول کھلانے لگیں تو کیا ہوگا؟ بیمار ہو جائے گا، یہی تو ہوگا۔ تو ماں کیا کرتی ہے کہ وہ بھاری بھرکم غذا کو خود کھاتی ہے اور پھر ایک لطیف غذا دودھ کی شکل میں بچے کو دیتی ہے، سمجھے آپ؟ بھاری بھرکم غذا خود کھاتی ہے اور اس کے بعد وہ لطیف غذا یعنی دودھ کی شکل میں وہ بچے کو دیتی ہے۔ یہی کام پیغمبر اسلام نے معارف کے سلسلے میں کیا کہ پیغمبر وہ معارف جو واقعاً سخت ہے، سمجھنا سخت ہے، سمجھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ مولانا نے اشارہ کیا کہ بہت سے مطالب ہیں کہ انسان کو سمجھنا سخت ہے، سمجھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ ان مطالب کو لیا اور لوگوں کی ظرفیت اور عقل کے لحاظ سے ان کو لوگوں تک پہنچایا، یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ اس لیے ہے کہ پیغمبر اسلام کا کمال کیا ہے کہ وہ ہمارے اور آپ کی طرح نہیں ہے کہ جس طریقے سے لیا اسی طریقے سے علمی چیز کو بہت ہی علمی انداز میں پیش کر دیا کہ کسی کو سمجھ میں آیا کسی کو سمجھ میں نہیں آیا، نہیں۔ پیغمبر اسلام کا کمال یہ تھا کہ سخت سے سخت مسائل کو بھی جو ہے بہت پانی کر کے امت کے حوالے کیا۔ اور یہیں سے ایک فرق پیدا کر سکتے ہیں آپ کہ قرآن مجید کو معجزہ کہا گیا چونکہ اللہ کا کلام ہے۔ آپ نے سنا ہوگا قرآن مجید معجزہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے۔ لیکن پیغمبر اسلام کا کلام معجزہ نہیں ہے، کیوں؟ سوال ہونا چاہیے نا، سوال کیوں؟ جبکہ دوسری جگہ ہے کہ جو پیغمبر کہتا ہے وہ در حقیقت خدا کہتا ہے، وما ینطق، جو یعنی گفتگو پیغمبر کرتا ہے وہ خدا کہتا ہے، وہی کہتا ہے، جو وہی کہتی ہے وہی پیغمبر کہتا ہے۔ تو در حقیقت قرآن بھی جو ہے خدا کا کلام، اور پیغمبر جو گفتگو کر رہا ہے وہ بھی در حقیقت اس کا کلام نہیں بلکہ خدا کی طرف سے القاء کیا ہوا ہے۔ تو پھر در حقیقت دونوں میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، دونوں معجزہ ہونا چاہیے، قرآن بھی معجزہ ہونا چاہیے اور حدیث پیغمبر بھی معجزہ ہونا چاہیے۔ لیکن معجزہ کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب وہی ہے کہ قرآن کا مخاطب سب سے پہلا کون ہے؟ پیغمبر اسلام ہے۔ اور جب گفتگو خدا کرتا ہے تو پیغمبر کے عقل کے لحاظ سے گفتگو کرتا ہے، اور پیغمبر کا مخاطب کون ہے؟ ہم جیسے لوگ ہیں، اور پیغمبر ہماری ظرفیت کے لحاظ سے جب گفتگو کرتا ہے تو اس کلام میں اور اس کلام میں بہت زیادہ فرق ہو جاتا ہے۔ لہٰذا قرآن معجزہ بنا، پیغمبر اسلام ولو یہ کہ غیر مستقیم طور پہ اللہ ہی کا کلام ہے لیکن اسے معجزہ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ہے در حقیقت اس کا راز و رمز، یہی ہے۔ تو یہ سب سے بڑا جو پیغمبر اسلام کا کمال ہے کہ بہت سخت مسائل کو لیا وحی کی شکل میں اور اس کو ہمارے عقل کے لحاظ سے، اپنے عقل کے لحاظ سے نہیں، ہمارے عقل کے لحاظ سے ہم تک پہنچایا۔ اور ایک مبلغ کی بھی ذمہ داری یہیں سے ہے کہ آپ اپنے لحاظ سے بات نہ کریں بلکہ وہ گفتگو کریں جو ہوتا ہے کہ ہمارے مجلسوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے بھی ہوتے ہیں، بزرگ بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں، نوجوان بھی ہوتے ہیں۔
تو ہر انسان کی ظرفیت کے لحاظ سے گفتگو کر، ایسی گفتگو ہو کہ بچے بھی سمجھیں، جوان بھی سمجھیں، بوڑھے بھی سمجھیں، ہر انسان کو کچھ نہ کچھ ملے۔ یہ اگر سیرت کے حوالے سے دیکھنا چاہتے ہیں پیغمبر اسلام سے، ہم کو سیرت اور تبلیغی حوالے سے ہم کو کیا لینا چاہیے؟ یہ لینا چاہیے کہ جب ہم گفتگو کریں تو جیسا جس کو ایڈریس کر رہے ہیں اس کے عقل و فہم کے لحاظ سے گفتگو ہونا چاہیے۔ اور ابھی کبھی کبھی یہ ہنر ہوتا ہے ہم لوگوں میں، کبھی کبھی نہیں ہوتا، تو یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہے۔ لہٰذا یہ سب سے بڑا کمال۔ اس کے بعد اب جیسے میں نے بیان کیا کہ پیغمبر اسلام کے صفات اور اس کے حوالے سے، اور جس کو سرنامہ کلام قرار دیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ویسے تو پیغمبر اسلام کے حوالے سے قرآن مجید نے نام کے ساتھ 5 مرتبہ تذکرہ کیا ہے قرآن مجید میں پیغمبر اسلام کا، 1 مرتبہ احمد کے نام سے اور 4 مرتبہ محمد کے نام سے، لیکن اوصاف کے لحاظ سے پورا قرآن در حقیقت کون ہے؟ وہی کردار پیغمبر کو اجاگر کیا۔ اسی لیے ہے کہ جب ام المومنین عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ اخلاق پیغمبر کے بارے میں بتائیے کہ کیسا اخلاق تھا، کیسا کردار تھا، کیسا کیریکٹر تھا، تو ام المومنین نے بس ایک جملہ کہا کہ اگر اخلاق پیغمبر کو پہچاننا ہے تو کہیں ادھر ادھر جانے کی نہیں ضرورت ہے، مورخ کے قلم کو نہیں دیکھو، کتابوں کو نہ دیکھو، بلکہ کیا ہے؟ خلقہ قرآن، پورا کا پورا قرآن کیا ہے؟ اخلاق پیغمبر ہے، کہ قرآن اخلاق جو اچھی چیزیں ہیں سمجھو کہ کردار پیغمبر میں موجود ہیں، جس کو قرآن نے برا کہا سمجھو کہ کردار پیغمبر میں موجود نہیں ہے۔ خلقہ قرآن، پورا کا پورا اخلاق ہے۔ تو یہ پورا اوصاف جتنی اچھائیاں ہیں، اگر انسان اب یہاں پہ ایک اور بحث ہے لیکن میں اس وادی میں نہیں جانا چاہتا، ورنہ بہت گفتگو کہ کس طریقے سے اپنے بچوں کو ٹرین کریں تربیتی حوالے سے، یہ گفتگو کا ہے پہلو، لیکن بہرحال وہ بہت دور چلی جائے گی۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ وما ارسلنا، ایک جو صفت ہے سب سے بڑی صفت، اور میں نے دوپہر میں اور کئی خطبے میں اس کو بیان کیا رحمت کے حوالے سے، لیکن جو تعبیر ہے پیغمبر اسلام کے لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہے رحمت بنا کے، صرف اس دنیا کے لیے نہیں، عالمین کے لیے۔ اس دنیا کے لیے ہونا اور ہے رحمت، اور عالمین کے لیے رحمت ہونا اور ہے۔ اور ابھی بیان کروں گا کہ یہ صفت کیسے ہے۔ ایک چونکہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو ان کے نام ہوتے ہیں، جو ان کے صفات ہوتے ہیں، جو ان کی کنیت ہوتی ہے، صرف نام نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں نام جو ہے نام کے لیے ہوتا ہے، ہمارے یہاں نام کیوں رکھا جاتا ہے؟ تاکہ ایک دوسرے سے فرق پیدا کر سکے۔ ہمارے نام کا جو ہے ریزن، ہم نام کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ اس نام سے دوسرے کو تشخیص دیا جائے کہ یہ اس نام کا یہ شخص ہے، یہی تو ہوتا ہے ہمارا ادب۔ لیکن جو ائمہ معصومین کے یہاں نام ہوتے ہیں وہ در حقیقت وہ اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ تم کو تشخیص دے، بلکہ ان کی ماموریت کی طرف، ان کے کردار کی طرف اشارہ ہے۔ اسی لیے اب یہیں سے بہت سا رخ ہے کہ ہمارے نام جو ہیں ہمارے ماں باپ طے کرتے ہیں، لیکن جو اہل بیت کے نام ہیں وہ ادھر سے آتے ہیں۔ یہ کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ جب خدا نام رکھے گا تو کردار کی ضمانت بھی ہوگا اور تشخص بھی ہوگا، دونوں چیز ہے۔ تو لہذا یہ ایک ہے، اس لیے اہل بیت کے اگر پیغمبر کو محمد کہا ہے خدا نے تو کسی نہ کسی صفت کی طرف اشارہ ہے، کسی نہ کسی ان کی ذمہ داری کی طرف اشارہ ہے۔ اس لیے ایک لقب آپ نے سنا ہوگا، مولانا بھی اشارہ کیا کہ بہت سی چیزوں کو ہم بہت سطحی نظر سے دیکھ کے گزر جاتے ہیں، اس کے تہ تک نہیں پہنچ پاتے۔ ایک صفت آپ نے ابو القاسم و محمد، آپ نے ہمیشہ خطبات میں اس میں سنا ہوگا کہ ابو القاسم پیغمبر اسلام کا ایک کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم۔ ایک علل الشرائع میں ایک حدیث ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ایک شخص آیا امام رضا کے سامنے اور کہا کہ مولا یہ بتائیے کہ پیغمبر اسلام کو ابو القاسم کیوں کہا جاتا ہے؟ تو ابھی تک تو ہمارے ذہن میں صرف وہی ہے کہ چونکہ قاسم فرزند کا نام تھا جو اس دنیا سے گزر گئے، اس لیے ان کے قاسم کے باپ یعنی پیغمبر اسلام، اس لیے ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ تو امام نے بھی ایسا ہی کیا کہ ایک جواب دیا امام رضا علیہ السلام نے کہ ابو القاسم اس لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ ان کے ایک بیٹے کا نام قاسم تھا اور ان کے والد بزرگوار تھے، لہٰذا ابو القاسم یعنی قاسم کا باپ۔ لیکن سامنے والا بہت چالاک تھا، یہی کہتے ہیں کہ جب مجمع کرے، مولانا نے کہا نا کہ کچھ چیزیں کچھ لوگ دبا لیتے ہیں، نہیں بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ مجمع میں اس کو قبول کرنے کا ایک جذبہ نہیں ہوتا۔ مولانا نے اشارہ کیا ابھی مجلس میں کہ نہیں سننا چاہتے، تو جو ہوتا ہے کہ بھائی ابھی اس میں نہیں اتنا وہ پہنچا ہے تو اس کو بچا لیا جائے، بعد میں بیان کیا جائے گا جب کبھی ایسا موقع ہوگا۔
تو امام کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ مخاطب کیسا ہے، اگر اس میں شعور ہے، اگر شعور بیدار ہے، زندہ ضمیر ہے، تب تو امام بیان کرتے، ورنہ ساتھی ایسے ہی بیان کر کے گزر جاتے۔ تو جب امام نے دیکھا کہ پہلے کیا کہ ابو القاسم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ قاسم کے باپ تھے، لیکن وہ چالاک تھا، اس میں سیکھنے کی للک تھی، ہوتا ہے کہ سیکھنا چاہتا تھا، کہا نہیں مولا کچھ اور آپ بتائیے، یہ تو بہت سطحی ہو گیا، یہ معرفت بہت ہی نیچلے درجے کی معرفت ہے، کچھ اور بتائیے اس حوالے سے کہ کیوں کہا جاتا ہے پیغمبر اسلام کو ابو القاسم۔ اب جب دیکھا امام نے تو اشارہ کیا کہ کس چیز کی طرف، کہا کہ دیکھو امیر المومنین کو کیا کہا جاتا ہے، قسیم النار والجنہ، ایک معنی دوسرے معنی کی طرف اشارہ کیا امام رضا نے، امیر المومنین کو کیا کہا جاتا ہے، قسیم النار والجنہ، کیا مطلب، جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا، قاسم کے معنی تقسیم کرنے والا، جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے علی ہیں، یعنی جو علی کی ولایت کو قبول کرے وہ جنتی، جو قبول نہ کرے وہ جہنمی۔ اور علی کس کے دامن میں پرورش پائی ہے، پیغمبر اسلام کی، تو ایک معنی کے لحاظ سے قاسم کون ہے، علی، اور چونکہ پیغمبر کے دامن میں پرورش پائی، اور نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ مجھے دانا کھلاتے تھے، مجھے غذا کھلاتے تھے، میں ان کی آغوش میں ان کے ساتھ رہتا تھا، بچپنے سے امیر المومنین جو ہے پیغمبر اسلام کے ساتھ تھے، تو اس بنیاد پہ پدر مانوی اور روحانی کون ہے، پیغمبر اسلام۔ علی چونکہ قاسم جنت اور نار ہیں، لہذا اس بنیاد پہ ابو القاسم کہا جائے، ایک معنی۔ اور اس کے بعد پھر یہ ایک روایت میں، اس کے بعد ایک اور روایت میں اسی کا تیسرا معنی بیان کیا گیا کہ ابو القاسم کیوں کہتے ہیں، کہ جب معراج پہ پیغمبر اسلام گئے اور وہاں سے کہا کہ جب واپس پلٹ رہے تھے تو ایک آواز آئی، سب سے پہلا جو خطاب کیا ہے ابو القاسم خدا نے پیغمبر کو، کہ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ، خطاب ہوا ادھر سے جب معراج سے آ رہے تھے کہ یا ابو القاسم امض ہادیا مہدیا، اے ابو القاسم آپ جائیے، گزر جائیے یہاں سے، آپ ہادی بھی ہیں اور مہدی بھی ہیں۔ مولانا نے بھی اشارہ کیا تھا کہ ہر امام جو ہے مہدی ہے، ہدایت کرنے والا ہے، آپ ہادی بھی ہیں اور مہدی بھی ہیں۔ تو خطاب یہاں تک آیا، اب وہ پیغمبر اسلام جب آئے تو ملاقات ہوئی جبریل سے، تو جبریل نے پوچھا کہ اللہ نے جو آپ کو خطاب کیا ہے یا ابو القاسم، آپ نے پوچھا کہ کیوں ابو القاسم کہا؟ کہ نہیں میں نے نہیں پوچھا۔ کیوں نہیں پوچھا؟ اس لیے کہ اللہ کا رعب اور ہیبت ایسا تھا، اس لیے کہ آپ سوچیں کہ ہم ایک معمولی سے کسی افسر کے سامنے جاتے ہیں تو ہماری زبان میں لکنت ہونے لگتی ہے، ہم ہیبت اس کی دیکھ کے جو ہے برداشت نہیں کر پاتے، اپنے معلم کے پاس، پروفیسر کے پاس، کسی اس کے پاس مرجع اور مجتہد کے پاس جاتے ہیں تو ہمارے ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں۔ تو اللہ کی ہیبت ایسی تھی، ایسا خوف طاری ہوا کہ میں نہیں پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں مجھے اللہ نے ابو القاسم کہا؟ تو کہا اچھا ایسا ہے۔ تو پھر جیسے ہی ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ادھر سے پھر آواز آئی، ایک آواز آئی کہ اے پیغمبر یا ابو القاسم، میں نے آپ کو ابو القاسم اس لیے کہا کہ لِأَنَّكَ تَقْسَمُ الرَّحْمَةُ مِنِّي بَيْنَ عِبَادِي۔ کیوں کہا قاسم، ابو القاسم کیوں کہا؟ اس لیے کہ آپ وہ ہیں، خدا نے پھر آواز دی کہ آپ کو اس لیے قاسم ابو القاسم کہا گیا کہ آپ ہماری طرف سے رحمت کو لیتے ہیں اور پھر بندگان خدا میں ہماری طرف سے تقسیم کرتے ہیں، یعنی پوری کائنات میں جو رحمت کا ظہور ہے وہ پیغمبر اسلام کی وجہ سے، لہذا اس وجہ سے ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ یہ ایک معنی، یعنی آپ سوچیں کہ رحمت کتنا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ ہے۔ البتہ وقت گزر گیا جلدی، لیکن ایک دو چیزیں ہیں اور گفتگو انشاءاللہ کل بھی کروں گا، کہ ایسی رحمت کی ذات ہے کہ دوست اور دشمن، بہت سے تاریخ میں واقعات ہے کہ اگر گھنٹوں گفتگو کیا جائے اس پہ تو کم پڑ جائے، جس میں سے اب اگر آپ دیکھیں ایک دو واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ تاکہ اس صفت کو پہچانے کہ رحمت للعالمین، نہ یہ کہ صرف اس دنیا کے لیے، یہاں کے لوگوں کے لیے نہیں، رحمت للعالمین ہے۔ اسی لیے ایک روایت ہے کہ آیا یہ فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے پیغمبر اسلام؟ فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے؟ خود جبریل جب یہ آیت نازل ہوئی تو جبریل سے پوچھا پیغمبر اسلام نے کہ میری رحمت کا کچھ حصہ تم تک بھی پہنچا ہے؟ جبریل سے پوچھا تم تک بھی پہنچا، جو کہ محتاج نہیں ہے، وہ ہمارے یعنی رحمت کے محتاج ہو تو خود بارگاہ قدس نزدیک ہیں قرب خدا کے، لیکن کہا کہ ہاں۔ تو جبریل نے پوچھا
کہ جبریل سے جب پوچھا پیغمبر اسلام نے کہ کیا میری رحمت کا حصہ تم تک بھی پہنچا ہے؟ کہا نام انی، تو کہا کب پہنچا؟ کا نام انی کنت اخشى عاقبۃ الامر۔ اب جبریل جواب دیتے ہیں کہ میں جو ہوں اپنے عاقبت بخیر کے سلسلے میں ڈر رہا تھا۔ اب سوچیں، یہاں سے ہمارے لیے ایک لفظ میسج ہے، پیغام ہے۔ وہی مولانا نے بھی اشارہ کیا، جمعہ میں خطبہ بار بار یہ کہتا ہوں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ زندہ رہنا کمال نہیں ہے، مسلمان اور مومن مرنا۔ کہا کہ میں عاقبت، اپنی عاقبت کے لیے، یعنی جبریل جو ملائکہ سید الملائکہ ہے وہ بھی اپنی عاقبت کے سلسلے میں ڈرتا ہے، تو پھر ہمارا اور آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا اور جیسے کہتے ہیں وہ بہت مشہور جملہ ہمارے غضنفر بھائی کہتے ہیں کہ آپ کا وہ جملہ میرے ذہن میں گھر کر رہ گیا ہے کہ انسان مرد مومن کو خوف اور رجا کے بیچ میں ہونا چاہیے۔ تو یہی ہے کہ جب جبریل جیسا جو ہے ڈرتا ہے تو ہمارا آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو کہا کہ کب ہم مطمئن ہو گئے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا؟ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سمجھے؟ یہ ہے، اور اس لیے ہے کہ بہت سے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ اسی حوالے سے کہ دیکھیں کتنا رحیم اور کتنا مہربان تھے پیغمبر اسلام، کہ آپ نے سنا ہوگا انس ابن مالک کا نام سنا ہوگا، پیغمبر کے خادم تھے، 10 سال تک ان کی خدمت کی۔ ان کی والدہ جب آئیں، چونکہ سب لوگ آ رہے تھے کچھ نہ کچھ ہدیہ پیغمبر کو دے رہے تھے، کچھ گفٹ لا کے دے رہے تھے، لیکن انس ابن مالک کے پاس کچھ نہیں تھا، ان کی والدہ کے پاس کچھ نہیں تھا، تو کیا گفٹ دیں؟ تو پیغمبر کے پاس آئیں، کہا کہ میرا ایک فرزند ہے، آپ اس کو اپنی خدمت میں لے لیں، یہی گفٹ ہے ہماری طرف سے۔ پیغمبر نے قبول کیا، 10 سال تک خدمت کیا پیغمبر کی۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ پیغمبر کے بارے میں بتائیں، اخلاق کے بارے میں، صفات کے بارے میں، کہا میں تفصیل بتاؤں یا بہت بریفلی جیسے آپ سننا چاہتے ہیں؟ کہ تفصیل نہیں مولانا، بہت ہی شارٹ کٹ چاہیے، شارٹ کٹ جانا، کہا نہیں بہت ہی خلاصہ چاہیے۔ تو اس لیے کہ تفصیل اگر ہوگا تو پھر لمحوں گھنٹوں گفتگو ہوگی۔ تو انس ابن مالک نے کہا بس اتنا ایک جملہ میں سنو پیغمبر کے لیے کہ میں پیغمبر کی خدمت میں 10 سال تک تھا، لیکن مجھے خبر نہیں کہ میں خادم تھا یا پیغمبر میرے خادم تھے۔ سوچیے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، برائے سلامتی امام زمانہ بآواز بلند تر صلوات، اللہم سمجھے؟ یہ سب سوچیں آپ کہ انہیں یہ سمجھ میں کہ میں خادم تھا یا پیغمبر خادم تھے، مجھے یہ سمجھ میں۔ وہ کون کہہ رہا ہے جو 10 سال پیغمبر کی خدمت میں رہا؟ آج ہمارا رویہ اپنے خادموں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ ہم اس کو انسان نہیں سمجھتے، ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ دیکھیں پیغمبر کی سیرت کیا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں بہت سی چیزیں چھوڑ رہا ہوں میں انشاءاللہ کل گفتگو میں، لیکن جو ایک ضروری پیغام ہے آگے کی گفتگو میں تھوڑا سا 5-7 منٹ اور لوں گا، پھر اس کے بعد اپنے مسائل، کہ یہ جو صفت ہے رحمان، ایک صفت ایسی ہے کہ جو خداوند عالم نے اپنے لیے استعمال کیا ہے، اور اس کے بعد صرف اور صرف پیغمبر اسلام کے لیے، وہ کیا ہے؟ صفت رؤوف، مہربان۔ اب یہ رؤوف کا معنی انشاءاللہ کبھی بیان کریں گے کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یہ صفت خداوند عالم کی ہے، لیکن اسی صفت کو صرف اور صرف کس کے لیے قرار دیا؟ پیغمبر اسلام کے لیے۔ وہ جو کچھ صفات ہیں اس میں ایک کچھ حریص علیکم، اے پیغمبر آپ حریص ہیں، لالچی ہیں۔ آپ کہیں گے یہ مولانا کیا کہہ رہے، پیغمبر بھی لالچی ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ کہ نہیں، حریص کبھی کبھی کچھ معنی ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ کچھ لفظ ایسے ہیں ذو معنیین ہوتے ہیں، اچھے معنی بھی اس میں پوشیدہ ہیں، برے معنی بھی پوشیدہ ہیں۔ حریص اور لالچی ہونا کبھی کبھی زیادہ تر بری چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسا یہ لفظ آتا ہے انسان برے معنی کی طرف جاتا ہے، ایک ایسا انسان ہے لالچی ہے، لیکن ہر جگہ یہ لالچی ہونا بری چیز نہیں ہے۔ حریص کس چیز میں برا ہے؟ مال کا حریص ہو، کھانے کا حریص ہو، یا ایسا لگتا ہے کہ جس طرح کہ صرف کھانے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، یہ بری چیز ہے۔ لیکن کبھی کبھی انسان علم کا حریص ہو، یہ اچھی صفت ہے۔ ہدایت کا حریص ہو، لالچی ہو، یہ اچھی چیز ہے۔ کیا تو کیا ہے؟ حریص علیکم، پیغمبر حریص تھا، کس کے لیے؟ کس لیے لالچی تھا؟ کہ ایک انسان بھی آ جائے جہنم میں نہ رہے بلکہ اسے جنت میں لے کے آ جائے، اتنا لالچی تھا۔ اسی لیے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ، اتنا جان دے۔ کبھی کبھی پیغمبر اسلام یہ سوچتے تھے کہ میری تبلیغ میں کمی ہے، میرے بیان میں کمی ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے ذاکر کبھی کبھی بیان کرتا ہے تو جب کوئی لوگ کچھ نہیں بولتا ہے تو آدمی سمجھتا ہے یار میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی،
میں نے تو بیان کرنے میں وہی پیغمبر اسلام کا عالم تھا کہ کیا کریں، میں نے تو اپنے تیار پہ، لیکن لگتا ہے مجھے تو پھر کیا کیا پیغمبر اسلام نے؟ اپنی عبادتوں میں اضافہ کر دیا، اپنے روزوں میں اضافہ کیا، تو پیغمبر اسلام کو کہنا پڑا، اللہ نے کہا تاہا ما انزلنا علیک، ہم نے تمہارے ہدایت میں کوئی کمی نہیں، تم نے اپنے حق فرائض کو ادا کر دیا، یہ اب یہ نہیں مانتے تو یہ ان کا ہے، یہ ہے۔ تو کیا ہوا کہ تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، حریص علیکم ایک صفت، ورؤوف، ایک صفت، وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، دوسری صفت کیا ہے پیغمبر کی؟ وہی جو اللہ کی صفت ہے، رؤوف ہے، مہربان ہے، کیا ہے۔ اور یہیں سے ایک جملہ اور کہتا ہوں کہ پیغمبر اگر سختی بھی کرتا ہے تو اس میں بھی محبت پوشیدہ ہوتی ہے۔ انما انت منذر، جہاں رحمت کا تذکرہ کیا وہی پیغمبر کے لیے کہ انما انت منذر، آپ ڈرانے والے ہیں، دھمکانے والے ہیں، لیکن اس میں بھی محبت پوشیدہ ہے۔ اب میں ایک حدیث سناتا ہوں امیر المومنین علی بن ابی طالب کی، کہ جو کہا کہ میں نے کہ انسان جب کسی کو ڈراتا ہے، کسی کو دھمکاتا ہے تو ہر جگہ برا انٹینشن نہیں ہوتا بلکہ خیر خواہ ہوتا ہے، تبھی اسے ڈانٹتا ہے، ہوتا ہے یعنی بہت سے افراد آپ دیکھیں گے زندگی میں، جب ان کو کوئی گارجین شپ نہیں ملی تو وہ شکوہ کرتا ہے کاش مجھے کوئی ڈانٹنے والا مل جاتا، ہوتا ہے۔ اپنے زندگی میں بہت سے لوگوں کو ایسے دیکھا ہوگا، وہ تمنا کرتے کوئی ڈانٹنے والا، کوئی چیخنے والا، کوئی چلانے والا میرے اوپر مل جاتا ہے، کاش۔ یہ بھی ایک محبت، اسی لیے امیر المومنین فرماتے ہیں العتاب حیات المودہ، عتاب کرنا، شکوہ شکایت کرنا، یہ در حقیقت حیات ہے محبت کی، کہ اگر یہ شکوہ نہیں، کبھی کبھی انسان شکوہ کرتا ہے، کس سے شکوہ کرتا ہے، کس کو ڈانٹتا ہے؟ اپنوں ہی سے۔ تو جہاں پہ شکوہ ہوتا ہے، شکایت ہوتی ہے، جہاں پہ ڈانٹا جاتا ہے وہاں اپنا ہی سمجھ کے تو ڈانٹا جاتا ہے، اس کی خیر خواہی دل سوزی کی وجہ سے تو ڈانٹا جاتا ہے۔ اب یہاں سے آپ دیکھیں، میں نے کہا کہ پیغمبر کا ڈرانا، دھمکانا یہ بھی محبت کی نشانی ہے۔ کیوں؟ اب میں مثال دے دوں تاکہ آپ سمجھیں کہ فرض کیجئے ایک آپ کا بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، آپ اگر اسے دوا کھلائیں، انجیکشن دینے کا موقع آ جائے تو وہ تو قبول نہیں کرتا۔ تو ایک محبت جو باپ کے اندر ہے، تو اگر وہ بیمار ہوا، ڈاکٹر کے پاس لے گیا، اگر محبت نہیں ہوگی تو دوا لا کے رکھ دے گا، انجیکشن لا کے رکھ دے گا، اس نے کہا میں نہیں انجیکشن لگواؤں گا، میں دوا نہیں کھاؤں گا۔ تو اگر محبت نہیں ہوگی تو چھوڑ دے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن باپ کا دل ہے، ماں کا دل ہے، اسے محبت ہے، وہ اسے زبردستی اس کے گردن کو دبا کے بھی جو ہے دوا دے گی، انجیکشن دے گی۔ کیوں؟ یہ ڈرانا۔ اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بچے میں نہانے نہیں جاؤں گا، جو بھی ہے، ہماری بچی بھی الہام جو ہے کبھی نہیں میں نہیں نہاؤں گا، تو کیا کہتے ہیں کہ ماں، بعض بزرگوں نے مثال دی بہت خوبصورت اس کی، کہ ماں کیا کرتی ہے، چونکہ محبت سے سینہ اس کا لبریز ہے، تو کیا کہتے اگر تم نہیں نہانے جاؤ گی، کپڑا اتارو جاؤ، اگر نہیں جاؤ گی تو بھوت آ جائے گا، وہ تمہیں کھا لے گا۔ اگر تم نہیں سو گے، یہ ہوتا ہے یا نہیں ہمارے یہاں، بھوت آ جائے گا، اگر کھانا نہیں کھاؤ گے تو وہ تمہیں کھا لے گا۔ یہ کیا ہے؟ بھوت کیا ہے؟ در حقیقت محبت کی نشانی، ڈرایا جاتا ہے۔ جو انبیاء آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جہنم ہے، یہ در حقیقت ماں نے بچوں سے محبت کی اظہار کے لیے کہا کہ بھوت ہے۔ پیغمبر اسلام نے بھی جہنم کا تذکرہ کیا، ڈرایا، تو در حقیقت یہ کیا ہے؟ یہ وہی بھوت ہے ہمارے لیے، یہ جن ہے کہ تم ڈرو کم سے کم، اس میں بھی محبت پوشیدہ ہے۔ اور اسی لیے اب اتنی محبت ہے، بس آخری مرحلہ گفتگو کا، اتنی پیغمبر اسلام کو اپنی محبت سے اس لیے کہا کہ انا و علی اب و حاضہ الامہ، میں اور علی کیا ہے، اس امت کے باپ ہیں، لیکن باپ میں اتنی محبت نہیں ہے جو پیغمبر کو اپنی امت سے محبت ہے۔ اسی لیے اس آیت کے ذیل میں تفسیر صافی میں وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان، کہ جب جہنم آئے گا، جہنم کا مرحلہ آئے گا تو انسان بیدار ہو جائے گا۔ اے کاش اس وقت بیدار ہونے سے پہلے انسان اس دنیا میں بیدار ہو جائے۔ اس وقت بیدار ہونے کا کیا فائدہ؟ ابھی بیدار ہونے کا موقع ہے، ابھی انسان دنیا کے اس میں پڑا ہوا ہے لیکن بیدار نہیں ہوتا، لیکن جب جہنم کو دیکھے گا تو فوراً بیدار ہو جائے گا۔ تفسیر صافی میں ہے اس آیت کے ذیل میں کہ جب سارے انبیاء کو جہنم کا منظر دکھایا جائے گا تو وا نفسا و نفسا کے نعرے ہوں گے، یعنی جتنے بھی آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک جتنے بھی پیغمبر ہوں گے، کہا مجھے اپنی فکر ہے، میری امت جائے بھاڑ میں، جس کو ہمارے اپنے بہت سادہ لفظوں میں کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جب پیغمبر اسلام کا مرحلہ آئے گا تو کہیں گے واہ امتا، پروردگار میری امت کا خیال رکھنا۔
جو جہنم کے دروازے پہ بھی اپنی امت سے غافل نہ ہو اسے پیغمبر کہتے ہیں۔ اور یہی ہے کہ آج ہمارے ماں باپ ہم سے کتنا محبت کریں۔ اس کو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ آپ جب قیامت کا منظر ہوگا تو قرآن مجید نے عکاسی کی ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی، کہ قیامت کا دن کیا ہوگا کہ جب بھائی بھائی سے بھاگے گا، جاؤ بھائی تم اپنا سمجھو، ماں اپنے بیٹے سے فرار کرے گی، جو اتنا محبت کرتی تھی دنیا میں کہ اس کے بغیر اپنا کھانا دے دیتی تھی، اپنا خون جگر پلا دیتی تھی، لیکن وہاں کیا منظر ہوگا؟ نہیں بھائی تم اپنا اپنا سمجھو، اپنا اپنا دیکھ شیخ، وہی والا مسئلہ ہوگا وہاں پہ، جہاں باپ جو ہے بیٹے کو چھوڑ دے گا، بیوی اور بچوں کو انسان چھوڑ دے گا، اور ہم کیا اور امتی کیا، پیغمبر جو اولو العزم پیغمبر ہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک، سب کہیں گے میری فکر ہے۔ اب آپ دیکھیں اس کو ایک دوسرے اس میں آپ سوچیں کہ جناب یعقوب کے حوالے سے کہتے ہیں کہ روایت میں کہ بہت زیادہ اپنے بیٹے کے لیے محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ اگر انسان ایک 40 یا 70 باپ کی محبت کو جمع کیا جائے اتنی محبت جناب یعقوب کو اپنے بیٹے سے تھی، اسی لیے ان کے فراق میں اتنا گریا کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، کمر خمیدہ ہو گیا، تمام چیز آپ سنتے رہتے ہیں۔ لیکن جب مرحلہ جہنم کا آئے گا تو وہ بھی کیا کہیں گے؟ یوسف جائیں لیکن مجھے بچا لے خدا۔ لیکن اس سخت مرحلے میں بھی جو ہے پیغمبر اسلام اپنی امت کو یاد رکھتے ہیں۔ نعرے صلوات۔ اس مرحلے میں بھی، اس سخت مرحلے میں بھی پیغمبر وہ رحیم، رحمت کا مجسمہ پیغمبر اپنی امت کو، یہی وجہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا اس واقعے کو کہ جب آخری وقت ہے اسرائیل آئے، کہا کہ میرا بھائی جبرائیل کہاں ہے؟ جبرائیل آئے، کہا کہ کہاں تھے تم اس سخت مرحلے میں ہمارے ساتھ نہیں ہوگے؟ کہا حضور آپ کے استقبال کے لیے وہاں فوج جو ملائکہ کی وہ جمع ہو رہی ہے، تمام چیزوں پھر جنت کو سجایا جا رہا ہے۔ کہا نہیں میں راضی نہیں ہوں۔ پھر جبریل پہنچے، پھر دوبارہ آئے پیغام لے کے، کہا کہ کیا چاہتے ہیں آپ؟ خداوند عالم نے سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ قیامت کے دن آپ کی شفاعت اتنے لوگوں کو شامل حال ہو جائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تب پیغمبر نے کہا ہاں اب میں راضی ہوں۔ جو مرتے دم تک اپنے امتیوں کے لیے سوچے اسے پیغمبر کہا جاتا ہے۔ ہاں عزیزو، ایسے ہی نہیں کہا ہے امام علی نے کہ آج امت مسلمہ کے یتیمی کا دن ہے، وہ رحمت کا مجسمہ پیغمبر اس دنیا سے جا رہا ہے عزیزو۔ یہ وہ سخت مرحلہ ہے اہل بیت کے لیے بھی، پیغمبر کے لیے تو سخت مرحلہ ہے کہ چونکہ فاطمہ زہرا جیسی بیٹی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، فاطمہ زہرا جیسی بیٹی کو، سوچیں آپ سوچیں کہ جو اپنی امتی کے لیے اتنا رحمت کا مجموعہ ہو اور مجسمہ ہو، وہ اپنی بیٹی کے لیے کتنا مہربان ہوگا، اس کا دل کیسے برداشت کر رہا ہوگا کہ زہرائے مرضیہ کو وہ چھوڑ کے جا رہا ہے، اور اسے معلوم بھی ہے کہ ابھی تو حرمت برقرار ہے، ابھی تو عزت برقرار ہے، لیکن میری آنکھ بند ہوگی تو یہی امت ہے جو آگ اور لکڑی لے کر جمع ہو جائے گی۔ ہاں عزیزو، یہی وہ ایام ہے کہ جہاں زہرائے مرضیہ ہیں کہ جو اپنے باپ کے سرہانے بیٹھے ہوئی ہیں، 2-3 دن تک اصلاً ہلی نہیں ہے فاطمہ الزہرا، بابا کو گریہ کرتے ہوئے دیکھتی ہیں، خود بھی رونے لگتی ہیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے محسوس غش طاری ہو جاتا، چونکہ زہر کا اثر بھی تھا جو بہت پہلے دیا گیا تھا، غش طاری ہوتا ہے، ایک مرتبہ غش طاری ہوتا ہے تو زہرائے مرضیہ رونے لگتی ہیں۔ جب روتی ہیں تو پیغمبر کہتے ہیں میری لال ابھی تجھے بہت رونا ہے، ابھی مت رو، ابھی تجھے بہت رونا ہے، بہت رونا ہے۔ ہاں عزیزو، یہ تاریخ کا عجیب مرحلہ ہے عزیزو، یہی وجہ ہے کہ پھر ایک مرتبہ محسوس کیا کہ ایک شخص ہے کہ کوئی آتا ہے دق الباب کرتا ہے، کہا کون؟ کہا میں ایک پیغام لے کے آیا۔ زہرا مرضیہ کہتے ہیں تمہیں نہیں معلوم کہ میرا بابا مریض ہے، ابھی کوئی پیغام کی؟ پھر دق الباب ہوا، پھر دو لوٹانا چاہا۔ زہرا مرضیہ نے پوچھا پیغمبر نے کہ کون ہے؟ کون ہے؟ کہا نہیں بابا پتہ نہیں کون ہے جو بار بار دق الباب کرتا ہے۔ کہا تمہیں نہیں معلوم یہ تمہارے گھر کے عزت اور احترام ہے کہ اسرائیل بھی اجازت طلب کر رہا ہے۔ ہاں عزیزو، زہرا مرضیہ کے دل پہ کیا اثر، کیا ہوا ہوگا عزیزو، کیا گزر گئی ہوگی، میں اور آپ برداشت بھی نہیں کر سکتے، سن بھی نہیں سکتے۔ ہاں عزیزو، بس جلدی جلدی 2 جملے سن لیں، اور یہی کہ جب آخری مرحلہ آیا ہے تو ایک مرتبہ کہتے ہیں فضل ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا
کہ زہرائے مرضیہ کے ہاتھ کو علی کے ہاتھ میں دیا. اور یہ ہے روایت میں کہ لما قبض رسول اللہ وان راسہ علی صدری، نہج البلاغہ موجود ہے کہ امام علی کے سینے پہ پیغمبر نے وفات پائی اور روح قبض ہوا. کہ دیکھا کہ فضل ابن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ زہرائے مرضیہ کے ہاتھ کو پکڑا، علی کے ہاتھ میں دیا، اور ایک جملہ کہا کہ دیکھو علی یہ زہرا نہیں ہے، یہ میری بیٹی نہیں ہے، ہذہ ودیۃ اللہ و ودیۃ رسول اللہ، یہ اللہ کی امانت ہے، یہ رسول اللہ کی امانت ہے، اس کا خیال رکھنا. میں کہوں گا یا رسول اللہ جب تک علی تھے کوشش بہت کی برداشت کہ حفاظت کر سکے، لیکن آخری مرحلہ ہوا ہے کہ علی حفاظت نہ کر سکے. ارے یہی تو وجہ ہے کہ جب صدیقہ طاہرہ کے جنازے کو قبر میں رکھا تو وہی جملہ دہرایا وَلَقَدْ اُسْتَرْجَعَتِ الْوَدِيَّةُ، اے رسول اللہ ارے آج وہ امانت پلٹائی جا رہی ہے، لیکن علی بہت شرمندہ ہے. جب آپ نے یہ امانت دی تھی تو پسلیاں سالم تھی، لیکن جب امانت لوٹا رہا ہوں تو اب ٹوٹی ہوئی پسلیاں ہیں. علی بہت شرمندہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون.